الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں قبر ہے، تو کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وہ یہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اس مسجد میں فجر کی نماز میں نمازی بہت کم ہوتے ہیں، اگر میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا تو شاید جماعت نہ بن پائے اور ایک دو لوگ ہوں گے جو انفرادی طور پہ ہی نماز پڑھ سکیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تصلوا الی القبور، کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، اور قبر تب سجدہ گاہ بنتی ہے جب اس کے دائیں بائیں اس کے پیچھے سجدہ کیا جائے۔ اور ایسے ہی امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو رہے تھے، اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، تب آپ اپنے چہرے پہ کبھی چادر ڈال لیتے، کبھی اتار دیتے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قبروں کے ارد گرد اس انداز سے نماز پڑھنا کہ قبر سجدہ گاہ بن جائے، عبادت گاہ بن جائے، یہ درست نہیں ہے۔ یہیں سے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں قبر ہے تو وہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قبر پہلے بنی تھی یا مسجد پہلے بنی تھی۔ اگر پہلے قبر بنی تھی، مسجد بعد میں بنائی گئی ہے تو مسجد کو کہیں اور منتقل کیا جائے، اور اگر پہلے مسجد بنی تھی، قبر بعد میں اس میں داخل کی گئی ہے تو قبر کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ البتہ مسجد نبوی کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ مسجد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اپنی جگہ پہ رہے گی، اور آپ کی جو قبر ہے وہ مسجد سے باہر آپ کے حجرے میں بنائی گئی تھی، لیکن بعد میں آنے والے کسی بادشاہ نے اس انداز سے توسیع کی کہ وہ حجرہ بھی مسجد میں داخل ہو گیا، اور آپ کی قبر وہ بھی آپ کی حدیث کے مطابق بنی ہے، اسے بھی اس جگہ سے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن دیگر مساجد اور قبروں کا معاملہ مختلف ہے، وہاں پہ جو چیز بعد میں بنی ہو اس کو کہیں اور منتقل کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ان کے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں قبر ہے، تو ان کو وہاں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ قبر مسجد کی 4 دیواری سے باہر ہو، مسجد کی 4 دیواری مسجد کی جو ملکیت زمین ہے اس سے باہر ہو، اور درمیان میں کسی اور دیوار کسی اور سڑک کا فاصلہ ہو، تو پھر وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ قبر مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہے یا مسجد کی جو ملکیت زمین ہے اس میں ہے، اور مسجد اور قبر کے مابین الگ سے کسی اضافی دیوار کا فاصلہ نہیں ہے جو مسجد کی ملکیتی زمین سے باہر دیوار ہو، یا کسی سڑک کا فاصلہ نہیں ہے، تو پھر وہاں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی